مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا چلیے عبارت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ. والدی کا ترجمہ ہم نے والدین کیا ہے اس کی وجہ بعد میں بتلا دیں گے. تو تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. احبو اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس لیے ترجمہ ہوا محبوب نہ ہو جاؤ، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ان کے مختصر حالات لکھیے. ان کا اسم گرامی انس ہے اور کنیت ابو حمزہ اور ابو بقلہ ہے. یہ ایک گھاس کا نام ہے چونکہ وہ اس گھاس کو پسند کرتے تھے اور اس کو ایک مرتبہ کاٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تو کہا یا ابا حمزہ. تب سے ان کی کنیت ابو حمزہ پر گئی اور ابو بقلہ سے بھی مشہور ہوئے. آپ سے جو مرویات منقول ہے، کل مرویات آپ کے 2286 2286 یہ آپ سے کل مرویات منقول ہے. اور آپ کے والد کا نام مالک بن نضر ہے. اور والدہ کا نام ام سلیم ہے. یہ آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالاؤں میں سے ہے. احادیث میں اس کا تذکرہ بار بار آئے گا. ام سلیم آپ کے والد مالک بن نضر کفر کی حالت میں مرا. ان کے انتقال کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا. اور حضرت انس انہی کے ساتھ رہے کچھ مدت تک. جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس ابو طلحہ کے ربیب ہے. حضرت ابو طلحہ کے ربیب ہے، پروردہ ہے.
آپ سے استفادہ کرنے والے اور علم حاصل کرنے والے بے شمار اشخاص ہیں، جن میں سے آپ کے مشہور شاگرد، جن میں سے آپ کے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد امام تعبیر الرؤیا محمد ابن سیرین، امام تعبیر الرؤیا محمد ابن سیرین، امام المحدثین ابن شہاب الزہری، سلیمان بن مہران الاعمش، بدیل بن میسرہ العقیلی، وغیرہ ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی عمر 10 سال تھی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ 10 سال کے تھے۔ آپ کی والدہ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور کہا خویدیمک یا رسول اللہ، ادعو لہو، خویدیمک خادم کی تصغیر، خویدیمک یا رسول اللہ ادعو لہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، ان کے لیے دعا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی عمرہ ورزقہ وأولادہ وأطل عمرہ وأطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ ان کی اولاد، اس کی اولاد اور رزق میں برکت دے، اور اس کی عمر کو طویل فرما، اور اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس کی اولاد اور رزق میں برکت عطا فرما، اور اس کی عمر طویل فرما، اور اس کی مغفرت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 دعاؤں کا اثر اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعا کہ اولاد میں برکت دے، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی تقریباً 80
بچوں کو، لڑکوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. اور ایک قول کے مطابق 98 اولاد کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. اور حیات اولاد اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی قریب 100 سے زائد بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اور زندہ کتنے ہیں وہ تو ان کو بھی خود معلوم نہیں تھا. صوفی باغ کی طرح گھنٹی بجانی پڑتی ہوگی کھانے کے لیے، آ جاؤ سب کھانے کے لیے. اور دوسری دعا کا اثر کہ رزق میں برکت، تو اس دعا کی برکت کا اثر یہ ہوا کہ میرے باغ میں درختوں پر سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں. میرے باغ کے درختوں پر سال میں 2 مرتبہ پھل آتے ہیں. اور تیسری دعا کا اثر کہ اللہ اس کی زندگی کو طویل کرے. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ طول زندگی کی وجہ سے، طول عمر کی وجہ سے میں اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا. چنانچہ انہوں نے 104 سال کی عمر پائی. پھر فرماتے ہیں کہ ان 3 دعاؤں کا اثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ چوتھی دعا یعنی مغفرت کی دعا کا اثر بھی میں دیکھ لوں. 3 دعاؤں کا اثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، اور چوتھی دعا یعنی مغفرت، اس کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے. درس حدیث اور فقہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ کا معلم بنا کر کے بھیجا. درس حدیث اور فقہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ بھیجا. اور سن ہجری 93 میں آپ کی وفات ہوئی. صلہ رحمی کا باب جلد ثانی میں آ گیا، نہیں آیا جی. وہاں ایک روایت آئے گی کہ جو شخص زندگی اور رزق میں برکت چاہتا ہے
تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی تو طول عمر اور کثرت رزق کے لیے حدیث میں ایک مجرب عمل اور وظیفہ بتایا گیا، اور وہ ہے صلہ رحمی کرنا، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی حدیث میں جس چیز کی دعا دی جا رہی ہے، جس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے، وہ راوی کو وہ گارنٹی پہلے ہی سے مل چکی تھی. ٹھیک ہے. ہاں، یہ بات روایت کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جو چیز روایت میں بیان کی جا رہی ہے، راوی کے اندر وہ چیز پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے. جیسے اوپر کی روایت میں ابن عمر نے شہادت اور اتباع سنت کے سلسلے میں روایت بیان کی، اور وہ خود اتباع سنت کے بے نظیر مثال تھے. ٹھیک ہے. یہ بات روایت میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن ایسی نظر بھی ہونی چاہیے جاننے کے لیے. بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات تھے، اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے ان کے بارے میں، جو مناقب صحابہ میں جلد ثانی میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مناقب ہے، کیا فضائل ہے، وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بہت کچھ پڑھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدمت کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو بچے تھے 10 سال کے، تو دیکھا دوسرے بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئے. اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے کوئی کام حوالے کیا ہے. پھر جب کافی طویل وقت ہو جاتا تو اللہ کے رسول فکر میں ہوتے کہ وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے، کچھ ہو تو نہیں گیا. پھر جب دیکھا تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت انس بعد میں فرماتے ہیں جب ان کے اندر شعور آیا کہ میں نے جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یوں نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یعنی کوئی کام حوالے کیا اور میں نے نہیں کیا، تو یہ کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اگر کوئی کام نہیں کیا اور کرنا تھا اس پر بھی کبھی نہیں ٹوکتے تھے. تو نہ کرنے والے کام پر بھی نہیں ٹوکا اور کرنے والے کام پر بھی نہیں ٹوکا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا معیار ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر مجھے مت جج کرنا کہ ہم تھوڑے بھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ کچھ سنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں اور آپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. حضرت انس میں اور آپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور جو مربی ہے اس مربی اور میرے درمیانی زمین و آسمان کا فرق ہے. اور قیاس کے لیے علت مشترکہ کا ہونا ضروری ہے، اور حالات اور زمانہ بھی ایک ہونے چاہیے، مربی بھی ایک ہونا چاہیے، اور جس کی تربیت کی جا رہی ہو وہ بھی ایک ہونے چاہیے. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور حالات کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے، اشخاص کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. جیسے کل پڑھا اختلاف احوال یا اختلاف زمان یا اختلاف اشخاص سے جوابات مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی حکم مختلف ہو جائے گا اختلاف اشخاص کی وجہ سے. تعویل نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اب اس کے لیے دلائل کا وقت نہیں، ورنہ آپ کو سمجھاتا. خیر. اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تکمیل ایمان کا ایک وظیفہ اور ایک عمل بتلا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکمیل ایمان اور کامل مومن بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہو جاوے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اقربا اعزا ہے، جن سے بھی انسان کے تعلقات ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو جاوے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے تو اس وقت جا کر کے مسلمان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. تو ماقبل میں بتلا دیا گیا ہے کہ تکمیل اسلام کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ حق اللہ اور حق العباد کو ادا کرے.
اور اس روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بحث چل رہی ہے۔ جیسا کہ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختصر حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد حدیث میں تکمیل ایمان کا مدار کس پر ہے اس کا بیان ذکر کیا گیا۔ با الفاظ دیگر حدیث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ تکمیل ایمان کا مدار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کے ہر ذرے پر غالب ہو، کائنات کی ہر چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ چڑھ کر کے ہو۔ ایک طرف تمام کائنات اور اس میں بسنے والے تمام لوگ اور اپنے اعزاء اور اقارب ہو، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت دے تو کہا جائے گا کہ اس کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہے، ہر شخص پر غالب ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شخص سے غالب ہے، ہر شخص پر غالب ہے، تو اب کہا جائے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حدیث میں احبو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ خلاف قیاس اس میں مفعول کے معنی میں، اس لیے کہ عادتاً اس میں تفضیل فاعل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین، اولاد اور تمام دنیا اور لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبوب نہ ہو جاؤں کا ترجمہ احبو کا لفظ جو اس میں مفعول کے معنی میں ہے اس کو کیا گیا ہے، یعنی جب تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ احبو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کو لا کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اوروں سے محبت کی گنجائش تو ہے، لیکن میری محبت غالب ہونی چاہیے اوروں کے مقابلے میں۔ لہذا اپنے والدین، اپنے بچوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، اعزاء اقارب سے، زوجہ سے، اپنے محبوبین سے، متعلقین سے محبت کرنا یہ تکمیل ایمان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ محبت بھی ممدوح اور پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں،
لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آ جاوے تو اس حکم کے سامنے والدین اور دیگر اعزہ کے حکم کی تعمیل نہ کی جاوے، بلکہ اس وقت حکم رسول کو ترجیح دی جاوے۔ اس لیے خطابی نے کہا ہے کہ حب رسول کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضیات اور خواہشات کو نبی کی مرضیات اور خواہشات کے تابع کر دیں۔ ایک طرف اپنی مرضی ہے، اپنے گھر والوں کی مرضی ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور حکم ہے۔ تو انسان اپنی مرضی کو ترک کر کے اپنی مرضی کو نبی کی مرضی کے تابع کر دے، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے تابع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ میدان کارزار میں پہنچے تو وہاں ان کے والدین، ان کے اولاد مد مقابل میں تھے، لیکن ایک طرف ان کی طبعی محبت تھی اور ایک طرف نبی کا حکم تھا، ایک طرف نبی کی رضا تھی۔ تو نبی کی رضا اور مرضی کی وجہ سے اپنی مرضی کو ترک کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کی جان بھی لی۔ یہاں پر یہی مقصود ہے کہ عورت سے محبت کی گنجائش ہے، لیکن جہاں نبی کا حکم اور نبی کی مرضی آ جاوے تو پھر وہاں سب کی محبت پس پش ڈال دی جائے۔ پھر حدیث میں من والدہ وولدہ والناس اجمعین 3 لفظ لائے، اور ان 3 الفاظ کے ذریعے سے محبت کی 3 قسموں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک محبت ہوتی ہے برائے تعظیم، اور ایک محبت ہوتی ہے محبت برائے شفقت، اور ایک محبت ہوتی ہے محبت برائے لذت۔ محبت برائے شفقت مثلا محبت برائے تعظیم، مثلا اولاد کا اپنے والدین سے محبت کرنا تو یہ محبت تعظیم کی وجہ سے، یا طلباء کا اپنے اساتذہ سے محبت کرنا یہ بھی محبت برائے تعظیم، یا چھوٹوں کا اپنے بڑوں سے محبت کرنا یہ وہی محبت برائے تعظیم ہے۔ محبت برائے شفقت جیسے کہ والدین کا اپنے بچوں سے محبت کرنا، یا بڑوں کا اپنے چھوٹوں سے محبت کرنا، یا اساتذہ کا اپنے طلباء پر شفقت کے ساتھ دیکھنا، شفقت اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بھی محبت برائے شفقت ہے۔ اور محبت برائے لذت جیسا کہ زوجین سے محبت کرنا، زوجین کا باہمی اور آپس میں محبت کرنا یہ بھی محبت برائے لذت ہے، اور کسی اجنبیہ سے محبت کرنا یہ بھی محبت برائے لذت ہے، لیکن یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ عشق بروزن فسق ہے، یہ عشق بروزن فسق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث میں انہی تینوں اقسام کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، من والدہ سے محبت کی قسم اول کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور من ولدہ سے محبت کی قسم ثانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور والناس اجمعین سے قسم ثالث کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ با الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبت یا تو بڑے سے ہوتی ہے، یا چھوٹے سے ہوتی ہے، یا مساوی اور اپنے برابر کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر بڑے سے محبت ہے جو کہ محبت برائے تعظیم ہے تو وہ من والدہ سے اشارہ کر دیا گیا، اور محبت چھوٹے سے ہے تو من ولدہ سے اشارہ کر دیا گیا، جس کو محبت
برائے شفقت کہتے ہیں، اور اگر محبت مساوی اپنے برابر کے لوگوں سے ہو تو وہ والناسی اجمعین سے اشارہ کر دیا گیا، جس کو محبت برائے لذت کہتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں من والدہ سے مراد ذو ولد، ولد اولاد والا۔ اب والدی ہی میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، کہ اللہ کے رسول کی محبت والدین سے بھی غالب آ جائے، والدین کی محبت پر غالب آ جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ والد کے تابع والدہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا مستقل ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے فقط والدی ہی کی قید کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مطلب صرف حدیث کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو والدین کی محبت پر، نہیں، بلکہ یہاں پر والدین کو تمثیلاً بیان کیا گیا بطور مثال کے ہے، اس لیے کہ انسان کی طبعی محبت اپنے والدین سے زیادہ ہوتی ہے، تو تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر والدین کو ذکر کیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں سے تم سے سب سے زیادہ محبت ہے ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ان سے بھی بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ صرف والدین ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اعزاء اور اقربا ہے، جتنے بھی متعلقین ہیں، سب کے اوپر اللہ کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ تو من والدہ و ولدہ، یہ تمثیلاً بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر محبوب شخص کے مقابلے میں رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور محبوب سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو والدین سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، تو حدیث میں من نفسہ و والدہ کہنا چاہیے کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کے رسول محبوب ہونے چاہیے۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ نفس سے بھی زیادہ انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے والدین پر اگر کوئی بھی آنچ آئے تو اولاد اس تکلیف کو اور ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، اس وجہ سے من نفسی کا ذکر نہیں کر دیا اور والدی کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ نفس سے بھی زیادہ والدین سے محبت ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی فاسد المزاج شخص ہو اور جس کا مزاج خراب ہو، تو ظاہری بات ہے ایسے شخص کو اپنی ذات زیادہ محبوب ہوگی والدین کے مقابلے، لیکن عام طور پر سلیم الطبع شخص کی محبت اپنے والدین سے زیادہ ہوتی ہے اپنی ذات کے مقابلے میں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور عبداللہ ابن ہشام کی روایت، جس کو علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اس میں نفس کا بھی ذکر ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی من نفسہ و والدہ۔ تو عبداللہ ابن ہشام کی روایت جس کو صاحب فتح الملہم نے ذکر کیا ہے، اس میں نفس کی بھی قید موجود ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ من والدہ و ولدہ، پہلے والد کو مقدم کیا، پھر ولد کو یعنی اولاد کا ذکر کیا۔
اس کی وجہ والد کی اشرفیت اور مقام اور بزرگیت کی بنیاد پر مقدم کیا گیا، چونکہ والد مقام اور اشرفیت میں اولاد سے بڑھ چڑھ کر کے ہوتا ہے، اس وجہ سے حدیث میں والد کو مقدم کیا ہے ولد پر۔ اور دوسری وجہ وجود میں آنے کے اعتبار سے بھی والد مقدم ہوتا ہے اور ولد مؤخر ہوتا ہے۔ والد اصل ہوتا ہے اور ولد کیا ہوتا ہے؟ جز۔ وجود میں ہمارے والدین ہم سے پہلے ہے کہ نہیں؟ کیا ہم ان سے پہلے ہیں؟ جی۔ تو وجود میں وہ ہم سے پہلے ہے، پھر ہم مؤخر ہیں۔ اس بنیاد پر حدیث میں والدین کو اور والد کو مقدم کیا گیا ہے ولد پر۔ تو دو وجہ ہوئی، ایک تو با اعتبار وجود کے والد کو مقدم کیا گیا، اور دوسری وجہ با اعتبار مقام کے، ان کا مقام افضل ہے ولد کے مقابلے میں۔ اور اشارہ کر دیا گیا کہ بچہ کتنا بھی اور اولاد کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاوے، لیکن وہ ولد ہی رہیں گے، ان کا مقام نیچے ہی رہے گا اور والدین کا مقام اوپر ہی رہے گا۔ اس سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل احترام اور مقام کے لحاظ سے سب سے افضل اور فرسٹ نمبر پر ہے والدین، سیکنڈ نمبر پر ہے اساتذہ، اور تھرڈ اور ثالث اور آخری نمبر پر ہے شیخ۔ لیکن اب معاملہ برعکس ہے، یعنی شیخ اور اساتذہ کا مقام اوپر اور والدین کا مقام سب سے نیچے۔ حالانکہ احترام اور مقام اور اشرفیت میں فرسٹ نمبر پر ہے والدین، ان کی اطاعت اور تابعداری لازم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آگے متفرع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک طرف والدین کا حکم ہے اور ایک طرف شیخ کا حکم ہے، دونوں میں تقابل ہو، تضاد ہو تو والدین کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، بشرطے کہ وہ معصیت پر مبنی نہ ہو۔ یاد رکھیں، بشرطے کہ معصیت پر مبنی نہ ہو۔ جی، جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو اس وقت خواب کی تعبیر مکمل ہوئی اور ان کے بھائی اور والدین سجدے میں گر پڑے، جیسا کہ آپ نے سورہ یوسف کے واقعے میں پڑھا ہے۔ سورہ یوسف میں پورے مفصل واقعے کو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو جب ان کے والدین یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے رہے، پھر ان کے والدین استقبال کے لیے گئے تو اللہ نے یوسف علیہ السلام پر وحی اور الہام کیا کہ والدین کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کے اس اشرفیت اور بزرگیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو کر کے ان کے استقبال میں جاتے، نہ کہ وہ آپ کے پاس آتے۔ لیکن آپ نے اپنے والدین کے اس مقام کا لحاظ نہیں کیا، ان کے ساتھ من وجہ ایک طرح کی بے ادبی کی۔ اس بے ادبی اور ان کے اس مقام کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے آپ سے مقام نبوت آپ کی خاندان سے چھین لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کے خاندان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ان کا پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اوپر تک حساب پورا ان کا گھرانہ اور قبیلہ نبیوں کا گھرانہ رہا ہے، لیکن اس بے ادبی جو ان سے انجانے میں ہو گیا، اللہ نے ان کے خاندان سے نور نبوت کو چھین لیا۔ تو حدیث ہمیں کتنا زبردست درس دے رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی محبت یہ اللہ کے رسول کی محبت کے منافی ہے، نہیں، یہ تکمیل ایمان کے منافی نہیں ہے۔ والدین کی محبت بھی اپنی جگہ پر اور رسول کی محبت بھی اپنی جگہ پر، لیکن جہاں اللہ کے رسول کی رضا آ جاوے تو پھر وہاں والدین کی محبت پس پوچھ ڈال دی جاوے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں والدین کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔
حدیث میں ہرگز یہ بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اعتدال کا درجہ بتلا دیا. اور وہ اعتدال کا درجہ کیا ہے کہ جب تک والدین خلاف شرع کسی حکم کی تعمیل اور کسی خلاف شرع کام کرنے کا حکم نہ دے تب تک والدین کی اطاعت لازم اور فرض ہے، چاہے وہ کام آپ کے مزاج اور خلاف اور آپ کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور آپ کے مزاج کے خلاف کام کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر جب تک خلاف شرع نہیں ہے تو آپ کو ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں. صرف بات اتنی ہی نہیں بلکہ ان کے سامنے اف یا چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جس گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت تراش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ادب کے دامن کو ترک نہیں کیا اور کہا یا ابت، کہ والد ہم آپ کے اس خلاف شرع کام کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو آج کل اس میں افراد و تفرید کا معاملہ ہے. بسا اوقات بعض گھروں میں حال یہ ہے کہ والدین کی ہر حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر چاہے وہ خلاف شرع ہی کیوں نہ ہو. اور کیا کہتے ہیں کہ والدین کے حکموں کو ماننا شریعت نے کہا ہے، لہذا والدین نے کہا نماز چھوڑ تو بعد میں پڑھ لینا، چھوڑ دیتے ہیں. یا فلاں اجنبیہ سے ملنے کو کہتے ہیں حالانکہ جائز نہیں ہے پھر بھی مل لیتے ہیں. کیوں؟ دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ والدین کے حکم کی تعمیل کرنا شریعت میں کہا گیا. اور بعضوں میں اس قدر تفرید کا معاملہ ہے کہ جو جائز امور ہے اس میں بھی والدین کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں. جائز تو جائز، جو فرائض ہے اس کی بھی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور وہ اعتدال والا راستہ کیا ہے کہ تمام جائز امور اور جو فرائض ہے وہ تو بدرجہ ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان تمام امور میں والدین کی اطاعت کرے. اور جہاں خلاف شرع بات آئے وہاں والدین کو حکم کی تعمیل نہ کی جائے. تو حدیث میں جہاں والدین کے ہر حکم کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے وہ مطلب ہے جواز اموریہ، وہ امور جو جواز کے قبیل سے ہے. اور جہاں امور ناجائز ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی میں اور خدا کے خلاف والدین کی اطاعت لازم نہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ لا طاعت فی مخلوق لمعصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، خیر. تو والد کو مقدم کرنے کی وجہ یہی ہے. اب ایک اور دوسری بحث ہے جس کا دوسری حدیث سے متعلق ہے کہ ایک اور حدیث میں صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کس کا حق زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا اور چوتھے نمبر پر والد کا ذکر کیا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور یہاں پر تو والد کو مقدم کیا اور وہاں والدہ کو مقدم کیا ہے. اب دونوں روایت میں تعارض ہے، اس دفعہ تعارض وجہ تطبیق کیا ہے وہ آپ بعد میں پڑھ لینا کسی اور استاد کے پاس. معلوم ہے اس کا جواب؟ نہیں معلوم. من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والناس اجمعین یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. من والدہ وولدہ یہ مخصوص لوگ ہیں جن سے عام طور پر محبت کی جاتی ہے. اس تخصیص کے بعد تعمیم یعنی عام لفظ کو لایا اور وہ ہے والناس اجمعین، کہ تمام کائنات سے اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو، اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو. اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہے اور یہ ایک طرح کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ تخصیص بعد التعمیم
کسی خاص مقصد اور حکمت کے پیش نظر لاتے ہیں. کبھی حسر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی مبالغہ پیدا کرنا مقصود ہے. تو یہاں پر یہی مقصود اور مطلوب ہے کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول کی محبت غالب ہو. اور اس تعبیر کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر عظیم الشان ہے. جس کو یہ محبت نصیب ہو جاوے وہ بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت ہے. ایک نحوی تحقیق یا نحوی ترکیب بھی سمجھ لے. حتی اکونا یہ منصوب ہے اس لیے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہے. اور آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں آنے والا فعل منصوب ہوتا ہے. چند مقامات ایسے ہیں جہاں ان کو مقدر مانا جاتا ہے. ان مقامات میں سے ایک ہے حتی. اب حتی کے بعد ان کو مقدر کیوں مانتے ہیں اس کو آپ نے قافیہ میں پڑھ لیا ہوگا اور نہیں پڑھا ہے تو وہاں دیکھ لینا. پڑھ لیا ہے جی. اور اس کی خبر احبا ہے اس وجہ سے اس کو بھی منصوب پڑھا گیا. ٹھیک ہے, احبا خبر ہے اس وجہ سے اس کو بھی منصوب پڑھا جائے گا. اس لیے اعراب کا بالخصوص لحاظ رکھے. حتی اکونا احبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث میں کون سی محبت کو معیار قرار دیا گیا ہے تکمیل ایمان کے لیے؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں. ان تمام اقوال کو سمجھنے سے پہلے اقسام محبت اور محبت کی قسموں کو سمجھنا ضروری. ایک ہے محبت طبعی. پہلی قسم ہے محبت طبعی. محبت طبعی اس قلبی میلان کو کہتے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر انسان میں موجود ہو. جیسا کہ والدین کا اپنے بچوں سے اور بچوں کا اپنے والدین سے محبت کرنا یہ قلبی میلان اور طبیعی اور قدرتی میلان ہے جو انسان کی ذات میں پہلے ہی سے موجود ہے. یہ محبت غیر اختیاری ہے. اسی طریقے سے متعدد زوجہ ہو, ان میں سے کسی سے زیادہ محبت ہے تو یہ بھی طبیعی محبت ہے, یہ بھی غیر اختیاری ہے, اس کو اوپر مؤاخذہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امی عائشہ سے جو زیادہ محبت تھی دیگر ازواج کے مقابلے میں, تو یہ محبت طبیعی تھی جو کہ غیر اختیاری تھی. اس میں انسان کی بس نہیں ہے, انسان کو اس پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کبھی کسی زوجہ نے اعتراض نہیں کیا, اور اگر کیا بھی تو اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ محبت ہے یعنی محبت طبیعی, اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے والدین کا اپنے بچوں سے سب سے برابر محبت ہوتی لیکن کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے, تو یہ بھی قابل گرفت نہیں ہے. لیکن یہ تب تک قابل گرفت نہیں ہے جب تک کہ والدین اپنے اولاد کے ساتھ دیگر معاملات میں انصاف کریں. محبت طبیعی اگر کسی بچے سے زیادہ ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو ایک کو زیادہ دیا جائے اور دوسرے کو کم. اس میں بچے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں
پھر بچوں میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور محبت طبیعی بھی اگر کسی سے زیادہ ہو تو کوشش کرے کہ اس محبت کا اظہار زیادہ نہ ہو، ورنہ دوسرے بھائیوں کو اس سے وہ بدہضمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو محبت طبیعی. دوسری قسم محبت عقلی. محبت عقلی وہ محبت ہے جو عقل کی بنیاد پر کی جائے، یعنی نفس کسی کام کے کرنے کو کہہ رہا ہے لیکن عقل اس کے خلاف ہو. تو انسان مقتضائے عقل کو مقتضائے طبع پر اور مقتضائے نفس پر غالب کر دے. اسی محبت کو محبت عقلی کہتے ہیں. مثلا طبیعت کہتی ہے دوا نہ پینے کی اور عقل کہتی ہے پی لو اس سے کہ اس میں فائدہ ہے. تو اب مقتضائے عقل کو مقتضائے طبع پر غالب کر کے دوا پی لے تو اسی محبت کا نام محبت عقلی. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور خطابی نے کہا کہ حدیث میں جس محبت کو بیان کیا گیا ہے وہی محبت عقلی ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت ہونی چاہیے. لیکن شاہ صاحب اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ناقابل ہضم بات ہے کہ نبی سے عقلی محبت، اولاد سے طبیعی محبت اور نبی سے عقلی محبت، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمارے نزدیک یہ عقلی محبت قابل اعتراض ہے. ٹھیک ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے. بس جی، کل بات چل رہی تھی کہ حدیث میں تکمیل ایمان کے لیے جس محبت کو معیار قرار دیا گیا اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے وہ محبت عقلی ہے. جیسا کہ کل اس کی تعریف بتلا دی گئی. محبت عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے تقاضے کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے. دل نہیں مانتا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، یہ شخص آپ کے لیے قابل محبت ہے، تو انسان اس سے محبت کر لیتا. اور اس کی مثال میں نے دوا کی دی تھی کہ دل اور نفس کہتا ہے کہ دوا مت پیو، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، پی لو. اسی وجہ سے قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے محبت طبعی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ اپنی خواہشات اور مرضیات کے مقابلے میں اللہ کے اوامر اور نواہی کو ترجیح دینا یہی محبت عقلی ہے. اپنی خواہشات اور اپنے نفس اور عقل کے مقابلے میں اللہ کے اوامر اور نواہی کو ترجیح دینے کا نام محبت عقلی ہے. ایک طرف آپ کا نفس کچھ کہہ رہا ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تو آپ اپنے نفس کو پس پشت ڈال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی محبت عقلی ہے. دوسرا قول علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ محبت معیار اور مراد ہے
جس کی ابتدا عقلی ہو اور انتہا طبعی ہو. یعنی ابتداءً محبت نہیں ہے لیکن عقل کی بنیاد پر محبت کر لے اور آہستہ آہستہ اس میں ترقی کر کے انتہا میں طبعی اور قدرتی محبت دل میں پیدا ہو جاوے. اسی کو انہوں نے اس انداز میں تعبیر کیا ہے کہ یہاں پر وہ محبت مراد ہے جو ابتدا عقلی ہو اور انتہا طبعی ہو. اور تیسرا قول علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں، یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علامہ عینی، اسی طریقے سے علامہ طیبی وغیرہم بھی شامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے وہ محبت طبعی ہی مراد ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت والدین اور ولد سے بھی زیادہ ہو، اور والدین اور ولد کی محبت طبعی ہے. تو جب والدین اور ولد کی محبت طبعی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی طبعی اور اس سے زائد ہونی چاہیے، یعنی والدین اور ولد سے زائد ہونی چاہیے. تو حدیث میں محبت طبعی ہی کی مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول کی محبت بھی طبعی اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر کے ہونی چاہیے اپنے اعزاء، اقارب اور والدین کے مقابلے. دوسری دلیل بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو تمام چیزوں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میری محبت آپ سے زیادہ ہے لیکن میرے نفس سے نہیں، یعنی میرا نفس مجھے زیادہ محبوب ہے آپ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری مرتبہ یہ جواب دیا کہ ہاں، نفس سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی تجلی اور پرتو کا ایسا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا کہ دوسری مرتبہ وہ بھی اس بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، میں آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اگرچہ وہاں بعض محدثین نے محبت عقلی کو بیان کیا کہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ محبت طبعی کو سمجھا تھا، اس وجہ سے منع کیا. پھر دوسری مرتبہ جب سوال کیا تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول محبت طبعی مراد نہیں لے رہے بلکہ محبت عقلی. اس وجہ سے دوسری مرتبہ حضرت عمر نے ہاں میں جواب دیا محبت عقلی کی تصدیق کرتے ہوئے. لیکن عام شارحین نے، خاص طور پر شاہ صاحب وغیرہ نے اس بات پر تنقید کی ہے اور کہا کہ اس واقعے کو اس بات پر محمول کرنا کہ پہلی مرتبہ لا کہنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے محبت طبعی مراد لیا تھا اور دوسری مرتبہ ہاں اس لیے کہا تھا اس لیے کہ حضرت عمر نے عقلی محبت مراد لیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا کہ واقعتاً ان کو محبت طبعی نہیں تھی، محبت طبعی اپنی ذات سے زیادہ تھی. لیکن اللہ کے رسول چونکہ مربی تھے، حکیم تھے، تو اللہ کے رسول کے سایہ اور نور کا اثر حضرت عمر پر ایسا پڑا کہ دفعتاً واحدہ ان کی پوری کائنات ہی چینج ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، طبعی طور پر مجھے آپ سے ہی زیادہ محبت ہے میری ذات کے مقابلے میں. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ہمارے بہت سارے ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ جب بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ان کو دیکھتے ہی اور ان سے کلمہ سنتے ہی دوسرے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. یعنی ان کے پرتو اور تجلی کا ایسا اثر سامنے والے پر پڑتا کہ کافر مجبوراً مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا. جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ کا واقعہ مشہور کافی طویل ہے کہ کورٹ میں گئے اور کچھ الٹا سیدھا ان کے خلاف کیس کیا گیا
تو جس کی طرف بھی اللہ کہتا لا الہ الا اللہ بول کے کہتا کہ میری بات صحیح ہے تو وہ تصدیق بھی کرتا اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتا. جب جج نے دیکھا کہ اس طرح جتنے بھی اس کے خلاف گواہ ہے وہ تو اس کی طرف اشارہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے, تو کہیں ایسا نہ کہ پورا مجمع ہی مسلمان ہو جائے, تو کہا ہے اب بری ہو چلے جاؤ, ٹھیک ہے آپ بری ہو چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی آئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی سچ کے جواب میں لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے. ٹھیک ہے جی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کا پرتو اور اثر ایسا پڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں مجھے محبت طبیعی ہے آپ سے. اچھا, اسی طریقے سے ہزاروں واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابہ نے محبت طبیعی کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا. حضرت کلثوم بنت رافع کا واقعہ مشہور ہے جو میں نے جمعہ کے دن بیان کیا تھا کہ جب غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے تو کلثوم بنت رافع کو جیسے ہی خبر پہنچی تو میدان کارزار میں پہنچ گئی اور کسی نے خبر دیا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو کہا اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ابھی کوئی خبر نہیں. پھر دوسری مرتبہ کسی اور نے خبر دی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گئے. تو اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے ان کا, بلکہ یہی سوال تھا کہ اللہ کے رسول کا کیا ہوا. پھر تیسری مرتبہ اور کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر کا بھی والد کا بھی انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد بھی ان کا یہی سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا ہے, کہ اللہ کے رسول کا متعلق جو خبر ہمیں پہنچی وہ صحیح ہے یا نہیں. پھر بعد میں ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی تو اس وقت حضرت کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کل مصیبت بعدک صغیرۃ, کہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت صغیر ہے, یعنی کوئی مصیبت بری نہیں, بس ہم نے آپ کو زندہ دیکھ لیا وہی ہمارے لیے کافی, اب ساری مصیبتیں دور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے جسم کو حفاظت نبی کے لیے ڈھال بنا لینا یہ محبت کی سب سے بڑی علامت ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ صلی اللہ علیہ وسلم لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی, یعنی کہ زلیخا کی سہیلیوں پر افسوس ہو اس لیے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کی پیشانی اور چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیوں کے بجائے اپنی گردنوں کو کاٹ لینے کو ترجیح دیتی, یعنی اپنی انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی گردنوں کو کاٹ لیتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ نے اپنی گردن کٹوا لی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ایک بحث آئے گی, لیکن اس بحث سے پہلے ہی چونکہ اب یہ بات نکلی ہے تو بتلا دوں کہ نبی کا حسن و جبان اور خوبصورتی حسن یوسف سے بھی زیادہ برہا ہوا. ٹھیک ہے. حالانکہ مشہور یہ ہے کہ حسن یوسفی نصف حسن ہے, لیکن اس جملے سے جو حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ مخزن حسن و جمال خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لآثرنا بالقطع الایدی علی القلوب, یعنی قلب یہ بادشاہ ہے اور ہاتھ یہ اس کا رعایا ہے, فرع ہے. یعنی تو صحابہ نے اپنی گردن کٹوالی, یعنی اپنے دلوں کو اللہ کے رسول کے لیے نچھاور کر دیا. تو دل یہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے, اور ہاتھ یہ کیا ہے؟ رعایا اور فرع ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول کی محبت اس قدر حسین تھی, اللہ کے رسول کا چہرہ اس قدر منور تھا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ یعنی اپنے قلوب کو نچھاور کر دیا. اور مصر کی عورتوں نے محبت یوسف میں حسن یوسف کو دیکھ کر کے رعایا یعنی اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا, جو کہ دل کے تابع ہے اور اس کی ایک فرع اور اس کی ایک جھلک ہے.
اسے پتا چلا کہ حسن محبتی یہ اصل ہے، اس لیے کہ اس کی تشبیہ قلب سے دی گئی، اور حسن یوسفی یہ فرع ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے مستفاض ہے، اس لیے ان کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو کسے تعبیر دیا گیا ہے؟ بالعید، ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال صحابہ کا اپنے آپ کو نبی کی حفاظت کے لیے نچھاور کر دینا، اپنی جان دے دینا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کو نبی سے محبت طبعی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب کفاروں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو منظور ہے کہ آپ کی جگہ پر محبت کو رکھ دیا جاوے اور آپ کو چھوڑ دیا جاوے؟ اگر آپ صرف ہاں میں جواب دیتے ہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سولی پر میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاوے یہ تو بہت دور کی بات ہے، محمد کو میری جگہ پر کانٹے چوب جاوے اور لگ جاوے وہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کھیت کو سیراب اور باغ کو سیراب کر رہے تھے تو نبی کی وفات کی خبر اور نبی کی وصال کی خبر پہنچی کہ نبی تو اب دنیا میں نہیں رہے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی اللہم اذھب بصری لا ارا بعد حبیبی، کہ جب اللہ اس دنیا سے میرے نبی رخصت ہو چکے ہیں تو اس بینائی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے اب یہ بینائی چھین لیں۔ اور جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوئی ان کی بینائی چلی گئی۔ اب ان آنکھوں سے میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا ہوں تو اب مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ نبی سے محبت طبعی تھی صحابہ کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے پشنا لگوایا، پشنا لگوانے کے بعد جو دم مسفوح تھا وہ صحابی نے اس کو پی لیا۔ اسی طریقے سے بستر کے نیچے اللہ کے رسول کا پیشاب برتن میں پڑا ہوا تھا، اس کو پھینکنے کا حکم دیا گیا تو صحابی نے بھی اس کو پی لیا۔ تو صحابہ کا اور صحابیات کا نبی کے دم مسفوح اور بول کو پی لینا، اسی طریقے سے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل لینا، یہ تمام واقعات اس بات کے شاہد ہے اور گواہ ہے کہ صحابہ کو اللہ کے رسول سے طبیعی محبت تھی۔ اگر کسی سے طبیعی محبت نہیں ہے تو بول و براز اور دم مسفوح پینا تو درکنار اس کے بغلوں سے اور منہ سے آنے والے بدبو کو بھی انسان برداشت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس کے جسم سے آنے والی بدبو بھی انسان کے لیے مشک عنبر سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محبت کرنے والے حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں محبت عقلی ہے، زبردستی سے انسان عقل سے کسی سے محبت کرے تو وہاں معمولی چیزوں پر غصہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے قال قائل کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے تو وہاں ہر عیب بڑا نظر آتا ہے، اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں ہر عیب چھوٹا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کون سے بزرگ ہو، بزرگ تو ہم نے آج دیکھا ہے کہ جو آسمانوں پر اڑ رہے تھے، ہے نا، تو پھر میم صاحبہ نے کیا جواب دیا کہ ہاں ہم اسی کے قائل ہیں۔ تو حضرت نے سوچا کہ چلو میں اس بات کا اظہار کر دوں کہ وہ بزرگ جو اڑ رہا تھا آسمانوں پر میں ہی تھا، تو انہوں نے بیچارے نے اظہار کر دیا اور کہا کہ ہم ہی وہی بزرگ تھے جو آسمانوں پر اڑ رہے تھے۔ تو پھر میم صاحبہ نے جواب دیا کہ تبھی تو آپ تیرے اڑ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں کیا ہے، محبت طبعی نہیں، اس لیے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات بہرحال شواہد ہے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخی کتابوں میں جس میں صحابہ نے محبت طبیعی کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بحث محدثین نے اٹھایا ہے کہ حج کے موقع پر یا کسی موقع پر اللہ کے رسول نے اپنے بالوں کو کٹوایا تو پھر اس کو صحابہ میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی، جو آج بہت سارے ملکوں میں اللہ کے رسول کے بال مبارک موجود ہے، ترکی میں ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ضرورت تھی تقسیم کرنے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو اللہ سے اتنی شدید طبیعی محبت تھی کہ اگر بالوں کو تقسیم نہ کرتے تو آپس میں لڑائی ہو جاتی،
تو اس لڑائی ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے مخصوص لوگوں میں تقسیم کر دیا. اب جب اللہ کے رسول نے خود تقسیم کر دیا ہے اپنے ہاتھوں سے تو پھر نزاع کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ورنہ کوئی عام طور پر اپنے بالوں کو تقسیم نہیں کرتا ہے کاٹنے کے بعد، چاہے آپ کے مریدین کتنے بھی آپ کے معتقد کیوں نہ ہو. آج تک آپ نے کوئی ایسا شیخ نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے بالوں کو تقسیم کرتا ہو. یہ کوئی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ معلوم کہ کوئی نزاع نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. تو اللہ کے رسول سے اس قدر محبت تھی کہ بالوں کو بھی تقسیم کرنا پڑا. تو یہ تو علامہ طیبی یعنی اسی طریقے سے علامہ عینی وغیرہم کا قول ہے کہ حدیث میں محبت طبعی مراد ہے، اور بیضاوی وغیرہ کا یہ کہنا کہ محبت طبعی یہ غیر اختیاری ہے، یہ تسامح سے خالی نہیں ہے، یہ تسامح ہے. یہ بات مسلم کے غیر اختیاری ہے، لیکن کوشش کرتے کرتے آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے شدید دشمنی ہوتی ہے اور اسی دشمنی میں آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے، جیسا کہ عشق مجازی والے عاشقوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ نفرت اور دشمنی آہستہ آہستہ محبت کی ایک سیڑھی ہے. سنا ہوگا آپ نے عاشق بروزن فاسق، تو ان فاسقین کو آپ نے سنا ہوگا اس طرح کا کہتے ہوئے کہ یہی نفرت محبت کی سیڑھی بنے گی، اور اس طرح کے کئی واقعات یہ فاسق عاشق بتلاتے رہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب. جی تو ان حضرات کا یہ کہنا کہ یہاں پر محبت طبعی مراد نہیں، اس لیے کہ یہ غیر اختیاری ہے، تسامح ہے. ٹھیک ہے جی. پھر علامہ کشمیری نے اس پر مزید مہر لگاتے ہوئے کہا کہ بیضاوی نے یہ جو کہا ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور طبعی، یہ بات ناقابل ہضم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت نفس کی ایک صفت واحدہ ہے، نفس کی ایک ایسی صفت ہے جو ایک ہی ہے. پھر اس کو تقسیم کرنے کا مطلب سمجھ لیں، جو چیز ایک ہی ہو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. مناظر کی ذات ایک ہے، اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ ناقابل ہضم چیز ہے. تو محبت نفس کی ایک صفت واحدہ ہے جس کی تقسیم بیضاوی نے عقلی اور طبعی سے کی ہے، یہ بات ناقابل ہضم ہے. ہاں البتہ اختلاف اور تعدد اختلاف متعلق کی وجہ سے ہے کہ اگر اس محبت کو آباء اور اجداد اور اپنے قریبی کی طرف متعلق اور منسوب کیا جاوے تو اب اس کو کہیں گے محبت طبعی، اور اگر اس محبت کو شریعت کی طرف راجع اور مرجوع کیا جاوے اور اس سے منسوب کیا جاوے تو اس محبت کو کیا کہیں گے؟ محبت عقلی. اگر اس محبت کی نسبت اپنے قریبی لوگوں سے جن سے زیادہ محبت ہے اس کی طرف منسوب کریں گے تو اس محبت کا نام کیا دیا جائے گا؟ محبت طبعی. اور اگر اسی محبت کو ہم شریعت کی طرف منسوب کریں تو اسی محبت کو کیا کہیں گے؟ محبت عقلی. اس لیے کہ محبت عقلی کا یہی نام ہے کہ اپنے خواہشات کو ترک کر کے شریعت کو مان لے. ٹھیک ہے ہاں. تو معلوم ہوا کہ یہ نسبت کرنے کے اعتبار سے فرق ہے، تعدد اور اختلاف ہے، ورنہ نفس محبت اور ذات محبت تو ایک ہی ہے. لہذا نبی سے طبعی محبت ہو، اور جب نبی نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو اپنی خواہشات اور اپنے تمام عقل مندی کو چھوڑ کر کے نبی کے حکم کو ترجیح دے دے تو یہی محبت شرعی اور عقلی ہے. تو نبی کی ذات سے تو محبت شرعی ہو، طبعی ہو، لیکن جب نبی کا حکم آ جاوے تو وہاں حکمتوں کو نہ دیکھے بلکہ تمام حکمت اور فائدوں کو چھوڑ کر کے نبی کے حکم پر تعمیل کرے. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں جہاں صحابہ نے نبی کے حکم کو چھوڑا تو وہاں اللہ کی گرفت کیسے آئی. کئی واقعات جیسے غزوات کے آپ نے پڑھے ہوں گے جی. مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا تو وہاں ان کو فائدہ نظر آئے، نبی کا حکم کے مقابلے میں فوراً گرفت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کی ذات سے اس وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، بلکہ نبی
بذات خود محبوب ہے، اس وجہ سے ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، بذاتہ الشریفہ محبوب ہے۔ کتنی زبردست اور پوائنٹ کی بات ہے یہ، اور واقعتاً اگر ہمارے دلوں میں نبی کی محبت واقعتاً ایسی محبت نہیں ہے تو ہم کامل مومن کہلانے کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ جب غیروں کو نبی کے اوصاف کو دیکھ کر کے سن کر کے محبت ہو سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نبی کے واقعات کو، نبی کے اوصاف کو دیکھ کر کے اپنے مبادیات فقہ میں وقایہ میں پڑھا تھا کہ جب یہودی نے مبسوط امام محمد کی مبسوط کو دیکھا تو اس وقت اس یہودی نے کیا کہا کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ یہ دیکھ کر کے ہی اس نے ایمان کو قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ یہ محبت طبیعی نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ ہاں، طبیعی طور پر ایک ایسا میلان ہو جاوے، کسی نے نبی کے علم کو، کسی نے نبی کے حسن و جمال کو، کسی نے نبی کے اخلاق کو، کسی نے اذان وغیرہ کو دیکھ کر کے قدرتی محبت پیدا ہو گئی اور ایسے عاشق بنے کہ بس مت پوچھئے، اپنے زمانے کے علامہ ہیں۔ دوسری بات کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، طبیعی قدرتی محبت، تو عام طور پر اس کے اسباب اور وجہ اور سبب 5 ہوا کرتے ہیں۔ کسی سے محبت ہونے کی وجہ کتنی ہے؟ 5 ہے۔ اسباب محبت 5 ہے۔ پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ ہے کمال، اور اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، یہ ایک ایسا مؤثر کمال ہے جس کے بعد نبی اکمل الکاملین بن جاتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے اپنے کمالات کو عطا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر دور میں ہر نبی اور رسول کو اس زمانے کے حساب سے ان کو کمالات دیے گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سارے کمالات کی تکمیل اللہ کے رسول پر کر دی گئی، یعنی یہ سارے کمالات اللہ کے رسول کو دے کر کے تمام کمالات کی تکمیل کر دی گئی۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا خاتمہ کرنے والا، نہیں، نبی کے کمالات کی تکمیل کرنے والے، یہ خاتم النبیین کا اصل مطلب، کہ نبی کے جتنے بھی کمالات ہیں ان کی تکمیل ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ تو جس ذات اقدس میں سارے کمالات موجود ہیں وہ علی وجہ الاتم اور علی وجہ التام قابل محبت ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور محبت کی دوسری وجہ، انسان کبھی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ ہے جمال، حسن و جمال۔ کسی کے حسن و جمال پر ایسے متاثر ہوئے کہ لتو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول کے حسن و جمال کا حال میں نے ابھی بتا دیا، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ صلی اللہ علیہ وسلم لآثرنا بالقطع القلوب علی العید۔ اور نبی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے جب صحابہ عاجز ہو گئے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک ہی جملہ کہہ دیا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ جیسا حسین تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک کسی بچے کو جنم نہیں، کسی خاتون نے آپ جیسے حسین کو جنم دیا ہی نہیں۔ اور وہ علی سینا حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسن کہتے ہیں اعضاء کے متناسب اور معتدل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اعضاء معتدل اور متناسب درجے کے ہو، ایسے اس چیز کو حسن
دوستی کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے حسن و جمال کو جب ہم احادیث میں پڑھتے، جس کو شمائل ترمذی آپ تفصیلی طور پر پڑھ لیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متناسب الاعضاء اور معتدل الاعضاء تھے. اعضاء بھی متناسب اور معتدل تھے، نہ قد زیادہ نہ کم، بلکہ آپ نے درست تاریخ میں میرے پاس بھی پڑھا تھا، یاد ہو تو جی پڑھا تھا کہ نہیں؟ جی اچھا جی خیر، جنہوں نے میرے پاس پڑھا تو وہاں میں نے تفصیل کر دی تھی، اور مزید تفصیل آئندہ سال اب شمائل ترمذی میں پڑھیں گے. جی تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل تھے. جی اور بھی بہت کچھ آپ کے حسن و جمال پر لکھا گیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں. بعضوں نے چاند سے تشبیہ دی ہے، بعض نے سورج سے تشبیہ دی ہے. تو ان تمام تشبیہات کا مقصد اور مطلب کیا ہے، اس پر بہت کچھ کلام کیا گیا ہے. اگر آپ کے کمالات، جمال اور معجزات پر کلام دیکھنا چاہتے ہیں تو آفتاب نبوت جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا ضرور مطالعہ کریں. انہوں نے اللہ کے رسول کے معجزات دیگر انبیاء کے ساتھ تقابل کیا، اور اللہ کے رسول کے معجزات، کمالات اور حسن و جمال ہر چیز کو بڑھ کر کے اور فوقیت کے ساتھ ثابت کیا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کا معجزہ اور عصا کا معجزہ دیا گیا، تو کیا اللہ کے رسول کو اس طرح کا معجزہ دیا گیا یا اس سے بڑھ کر چڑھ کر کے تھا؟ ٹھیک ہے جی. معجزہ موسوی کیا تھا؟ عصا مار کر کے پانی کا نکلنا. تو عصا مار کر کے پتھر سے اور پہاڑ سے پانی کا نکلنا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اور پتھر سے پانی نکلا ہی کرتا ہے. لیکن ہاتھوں سے پانی کا نکلنا یہ تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ یہ مخزن ماں نہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور ابراہیم کا آگ میں نہ جلنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کو عام طور پر جلانے کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جلتا تو لیکن وہ عام طور پر جلنے کی چیز نہیں ہے، لیکن آگ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو جسم جل جاتا ہے. اصل جلنے کی چیز کپڑے اور لکڑیاں ہے. تو اللہ کے رسول جب روٹی کو ہاتھ میں ایک مرتبہ لے لیا تو حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے؟ پکنے کی نام ہی نہیں لے رہے اپنی حالت پر. تو جب ایک غیر ذی عقل اور جلنے والی چیز کی نسبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاوے تو دنیاوی آگ اس کے جسم کو چھو نہیں سکتی ہے. تو اگر کسی کی نسبت ذات اقدس سے ہو جاوے، محبت طبیعی ہو جاوے، تو جہنم کی آگ اس کو ہرگز نہیں چھو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطالعہ ضرور کرے. اتنے انکشاف حضرت نے کیا ہے کہ آپ اف اف اور آہ کرتے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو کھول کر کے ہر چیز کو بیان کرتے کہ قاری صاحب نے کیا کیا بیان کیا وہاں. خیر، بہت فصیحانہ الفاظ ہے نا، اس کے لیے کسی سمجھ بھی چاہیے اور بالکل خالی الذہن ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی کی محبت دل میں لے کر کے بیٹھے ہوئے اور پھر اس کو پڑھ رہے ہیں، یا پیٹ بھر بھر کر کے کھا رہے اور ڈکاریں آ رہی ہے تو کوئی سمجھ میں نہیں آنا. بالکل خالی الذہن باوضو ہو کر کے دل میں یہ جذبہ لے کر کے ہم نبی کی محبت دل میں بیٹھ جاوے، پھر اس کو دھیان سے پڑھے. اور نہیں سمجھ میں آئے تو اردو جو لغات ہے اس سے مراجعات کرے. ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے چلو آگے بڑھ جاؤ، نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اول تاخیر ہر چیز کا مطالعہ کرنا پڑے گا تو پوری کتاب سمجھ میں آئے گی. بیچ بیچ میں سے آپ چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے قاری طیب صاحب کے بیان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیانات کو آدمی ایک مرتبہ سن لیتا تو سال بھر کا بیان ہو جاتا. ٹھیک ہے ہاں، ایک بیان جو حضرت کرتے تھے وہ سال بھر کا بیان ہوتا تھا، یعنی اسی بیان سے آپ سال بھر بیان کر سکتے تھے. یعنی کتنے فصیحانہ الفاظ ہوتے تھے حضرت کے. ٹھیک ہے، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے. بہرحال تو محبت کی دوسری وجہ جمال ہے، اس کے متعلق آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کمال اور جمال. اور محبت کی تیسری وجہ ہے خصال اخلاق.
اخلاق کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہر چیز کی حد اللہ نے بیان کر دی کہ نماز کی یہ حد ہے، زکوٰۃ کی یہ حد ہے، فلاں عبادت کی یہ حد ہے، لیکن جب اخلاق بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ کے رسول کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مقام کے اخلاق کے جتنے بھی اونچے مقام آپ دکھا سکتے ہو امت کو دکھاتے رہو اور اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہو جاؤ، بلکہ فائز ہو چکے ہیں. اور چوتھی وجہ نوال، احسانات. احسان کا عالم صرف اتنا ہے کہ جتنے ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر احسان کیا اس سے بڑھ کر کے ذات اقدس نے ہم میں سے ہر ایک پر احسان کیا. کوئی ماں یہ بتلا دے کہ ہم رات بھر اپنے بچے کی حفاظت کے لیے روئی ہوں، کوئی ماں یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا اس امت سے اس قدر گہرا تعلق اور اس قدر محبت ہے کہ ابھی یہ امت آئی نہیں ہے، پھر بھی سجدے میں اللہ کے رسول گر کر کے آنسو بہا رہے ہیں کہ امتی کا ہر فرد جو ابھی نہیں آیا وہ جہنم سے نجات پا لے. ہے کہ نہیں؟ جی، کوئی ماں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اتنا آنسو بہایا اسی ذات اقدس سے، حالانکہ ہمیں دیکھا بھی نہیں اللہ کے رسول نے. جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہاں کے لیے ہم نے رحمت بنایا. اور غزوہ حنین میں صحابہ کے علاوہ تمام لوگوں کو اللہ کے رسول نے ہزاروں اونٹ دے کر کے فیاضی اور سخاوت کا ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ سارے لوگوں کو حیرانگی میں ڈال دیا. یہ ایک وجہ ہے محبت کی، سخاوت. یہ کیا ہے؟ سخاوت. اور سخاوت کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سوائے تشہد کے اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی سائل کو لا نہیں کہا. زبان مبارک سے کبھی لفظ لا نہیں نکلا. 4 وجہ ہو گئی. اور 5ویں وجہ قرابت. اس کے اوپر بھی بہت تفصیل ہوئی اور ایک 6ٹھی وجہ بھی بیان کی گئی ہے بس، لیکن آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں.